تو عزیزان من ہم گفتگو کر رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا اصل نام محی الدین تھا، جو 1888 میں پیدا ہوئے، ان کی کتاب غبار خاطر کے بارے میں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ غبار خاطر دل کے غبار کو کہتے ہیں، اور مولانا نے خوب یہ دل کا غبار اس زمانے میں نکالا جب مولانا قلعہ احمدہ نگر کی جیل میں 1942 سے لے کر 1945 تک قید تھے۔ اپنی اصل میں تو یہ کتاب ان مکتوبات، ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا تخیلاتی طور پہ اپنے سب سے عزیز دوست مولانا حبیب الرحمن شروانی، جن کو صدر یار جنگ جن کا خطاب تھا، مولانا کے وہ بہت عزیز دوست تھے، اور مولانا ان کے نام خطوط لکھتے رہے۔ جو حبیب الرحمن شروانی جو تھے، جن کو صدر یار جنگ بھی کا خطاب دیا گیا تھا، وہ علی گڑھ میں جو ریاست بھیکم ہے اس کے رئیس تھے، اور یہ ایک بہت اعلیٰ ادبی اور علمی شخصیت تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انتظامی تجربہ بھی رکھتے تھے۔ مولانا کے ان عزیز دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ مولانا کی ایک طرح کی بے تکلفی تھی۔ کہا جاتا ہے مالک رام اسی کتاب کے دیباچے میں یہ لکھتے ہیں کہ مولانا کی جو یاد اللہ ہے وہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن مولانا کی بے تکلفی چند لوگوں کے ساتھ تھی۔ ان میں ایک صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن شروانی، رئیس ریاست بھیکم علی گڑھ بھی تھے۔ مولانا نے ان کے نام تقریباً 22 سے 24 خطوط ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں، مولانا جیل کے دوران لکھتے رہے، لیکن وہ خطوط تخیلاتی تھے جو بعد میں شائع بھی کر دیے گئے اور بعد میں مولانا حبیب الرحمن شروانی تک پہنچے بھی۔ مگر اصل میں یہ خطوط جو ہیں یہ مولانا کے دل کا غبار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سی علمی بحثیں بھی ہیں، بہت سے علمی حقائق بھی ہیں، جس میں بہت سی چیزیں جس کے اوپر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تو اصل میں تو یہ خطوط ہیں، لیکن ان خطوط کے اندر اردو ادب کا عظیم سرمایہ چھپا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کے سرمایہ کی امید ہو تو اتنے بڑے رہنماؤں کو بار بار قید کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ہمیں انگریز کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ تو عزیزان من، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں خطوط ہیں، وہ خطوط جو شائع نہ ہو سکے۔ ان خطوط میں مولانا کس طرح گرفتار ہوئے، مولانا نے کیسے جیل کاٹی، اس جیل کے حالات کیا تھے۔ اس کے علاوہ مولانا یہ لکھا ہے کہ ہماری تاریخ کے کچھ واقعات ہیں، اسلام کی تاریخ کے واقعات ہیں، مذہب پر کچھ بحثیں ہیں، باری تعالیٰ کے وجود پہ کچھ گفتگو ہے، ٹائم اینڈ اسپیس جس کو ہم ایک بہت بڑی بحث سمجھتے ہیں، جو زمان و مکان کی بحث ہے، اس پہ ایک مختصر گفتگو اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر صلیبی جنگوں کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، پرندوں کی کچھ زندگی پہ گفتگو ہے، چائے کا بیان ہے جو مولانا کو بہت مرغوب تھی۔ اس کے علاوہ موسیقی کے اوپر ایک چیپٹر ہے۔ پھر مولانا کی اپنی جو زوجہ انہی دنوں میں جب مولانا قید تھے تو وہ وفات پا گئیں، ان کا کچھ ذکر ہے۔ تو عزیزان من، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایک اور چیز یہ کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 700 سے زیادہ اردو، عربی اور فارسی اشعار ہیں۔ میں اس کتاب کے مضامین پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے کی اجازت سے چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر موجود کچھ اشعار میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس کے علاوہ ایک آدھ حصے کا بھی میں جو نثری حصہ ہے خطوط کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتاب کس قدر اعلیٰ پیمانے کی کتاب ہے اور اس کے اندر چیزیں کس طرح سے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کے چوتھے جو خط ہے اس میں سے میں ایک اشعار غالب کا ایک بہت بڑا شعر ہے۔ مثلاً مولانا لکھتے ہیں کہ صدیق مکرم، یہ صدر یار جنگ کو وہ اس طرح مخاطب کرتے تھے، دہلی اور لاہور میں انفلوئنزا کی شدت نے بہت خستہ کر دیا تھا، ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، سر کی گرانی کسی طرح کم ہونے پر نہیں آتی، حیران ہوں اس وبال دوش سے کیوں کر سبق دوش ہوں، دیکھیے وبال دوش کی ترکیب نے غالب کی یاد تازہ کر دی، شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، شوریدگی کے ہاتھ سے
سر ہے وبال دوش، صحرا میں خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ 29 جولائی کو اس وبال کے ساتھ کلکتہ واپس ہوا تھا۔ 4 دن بھی نہیں گزرے کہ کل 2 اگست کو بمبئی سے کے لیے نکلنا پڑا۔ جو وبال ساتھ لایا تھا اب پھر اپنے ساتھ واپس لے جا رہا ہوں۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کیسی خوبصورت بات، کیسا خوبصورت شعر ہے۔ مولانا اپنی گناگو مصروفیات، جس میں کبھی انہیں ایک شہر میں جانا پڑتا ہے، کبھی دوسرے میں جانا پڑتا ہے، ابھی ایک جگہ وہ پہنچ کے ٹھہر نہیں پاتے ہیں تو اگلے شہر کا بلاوا آ جاتا ہے، تو اس پہ مولانا لکھتے ہیں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمام، کہ زندگی چل رہی ہے معلوم نہیں کہاں رک جائے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، نہ تو یعنی کہ میرا تو زندگی پہ کوئی بھی اختیار اس حوالے سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ میں اس کو پڑھتا جاؤں تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، جو چیزیں ہیں اس حوالے سے کچھ اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور اشعار ہیں جو میں نے آپ کے لیے اس میں سے ان کا انتخاب کیا ہے کہ میں وہ آپ کو ضرور سناؤں گا۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اردو کا معروف اور بڑے اشعار میں اس کا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ احاطہ ہوتا ہے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے، جس طرح میر کا بہت شاندار شعر مولانا نے لکھا ہے اور اپنی اسی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 4 اگست کو بمبئی پہنچا تو انفلوئنزا کی حرارت اور سر کی گرانی کا اضمحلال بھی میرے ساتھ تھا، تاہم پہنچتے ہی کاموں میں مشغول ہو جانا پڑا۔ طبیعت کتنی ہی بے کیف ہو لیکن گوارا نہیں کرتی کہ اوقات کے مقررہ نظام میں خلل پڑے۔ 4 سے 7 اگست تک ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے۔ 7 اگست کو دوپہر سے آل انڈیا کمیٹی شروع ہوئی۔ معاملات کی رفتار ایسی تھی کہ کارروائی 3 دن تک پھیل سکتی تھی اور مقامی کمیٹی نے 3 ہی دن کا انتظام بھی کیا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ 2 دن سے زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ 8 کو 2 بجے سے رات 11 بجے تک بیٹھنا پڑا، لیکن کارروائی ختم کر کے اٹھا۔ کام تھے عشق میں بہت پرمیر، کام تھے عشق میں بہت پرمیر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے۔ بات مولانا آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو بار بار نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اور کیسا خوبصورت شعر مولانا نے لکھا، یہ وہ اسٹیشن سے قلعہ احمد نگر تک پہنچے تو اس کی گفتگو کے دوران مولانا لکھتے ہیں، ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ کیسی خوبصورت مولانا نے اس کے اندر اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ بہت خوبصورت مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ قلعے میں پہنچ گئے ہیں اور اب وہ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کا جغرافیہ کیسا ہے، اندر سے دروازے کے اندر داخل ہوئے تو ایک مستطیل احاطہ سامنے تھا، غالباً 200 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے تینوں طرف بارک کی طرح کمروں کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ کمروں کے سامنے برآمدہ ہے اور بیچ میں کھلی جگہ ہے۔ یہ اگرچہ اتنی وسیع نہیں کہ اسے میدان کہا جا سکے، تاہم احاطہ کے زندانیوں کے لیے میدان کا کام دے سکتی ہے۔ آدمی کمرہ سے باہر نکلے گا تو محسوس کرے گا کہ کھلی جگہ میں آ گیا۔ کم از کم اتنی جگہ ضرور ہے کہ جی بھر کے خاک اڑائی جا سکتی ہے۔ سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے، سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے، وہ ایک مشت خاک کے صحرا کہیں جسے۔ یعنی کیسی خوبصورت تراکیب ہیں، کیسے خوبصورت اشعار ہیں جو مولانا نے مثلا 2 مصرے ہیں، یہی ملیں گے تجھے نالا بلند تیرے، اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں، نے تیر کماں میں ہے نہ سیاد کمی میں۔ اب مولانا وہاں پہنچ گئے ہیں، سویرے سویرے اٹھ گئے ہیں اور شعر لکھتے ہیں کہ نے تیر کماں میں ہے نہ سیاد کمی میں،
گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. وہ کون سے بڑے لوگ تھے جن کو زندہ میں بھی آرام تھا؟ شاید ان لوگوں کو زندہ میں ہی آرام تھا، ورنہ شاید ان کی زندگی اس قدر زیادہ مصروف تھی کہ ان کے لیے آرام کا کوئی تصور بھی ممکن ہو نہیں سکتا تھا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عزیزان من، بڑی خوبصورت غالب کا بہت شاندار شعر ہے. آپ لوگ پہلے اس کا وہ فقرہ سنیے جو مولانا نے 2 لکھے ہیں، اور پھر شعر سنیے. زندگی میں جتنے جرم کیے ان کی سزائیں پائیں، سوچتا ہوں، مولانا سوچتے کو سوچتا لکھتے تھے، ہوں تو ان سے کہیں زیادہ تعداد ان جرموں کی تھی جو نہ کر سکے. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور جن کے کرنے کی حسرت دل میں رہ گئی. یہاں کردہ جرموں کی سزائیں تو مل جاتی ہیں، لیکن نہ کردہ جرموں کی حسرتوں کا صلہ کس سے مانگے. غالب کا کیا شاندار شعر ہے. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. اور آگے مولانا لکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت اپنی طبیعت کے حوالے سے الہلال والابلاغ کا اشارہ دیتے ہوئے، نقصان نہیں جنوں میں بلا سے ہو گھر خراب، نقصان نہیں جنوں میں بلا سے ہو گھر خراب، 2 گز زمین کے بدلے بیاباں گراں نہیں. یہ مولانا لکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسا کام جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے کر رہے ہو، تو پھر آپ کسی نقصان کی پرواہ بالکل نہیں کرتے. ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے. مولانا یہاں پر بحث کر رہے ہیں وجود باری تعالیٰ پہ، اور آگے بڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، شیشہ ٹوٹے تو کریں لاکھ ہنر سے پیوند. دل ٹوٹ جائے تو اس کا کیا ہوگا. حالانکہ جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وجود باری تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہوئے مولانا کہ یہاں پر اتنی راہیں ہیں، منزل ایک ہے، لوگ تھک جاتے ہیں. تو اس کا مولانا اظہار نثر کے بعد شعر میں کرتے ہیں، تھک تھک کے ہر مقام پہ 2 4 رہ گئے، تھک تھک کے ہر مقام پہ 2 4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں. مولانا آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو آگے جاری ہے. یہاں ایک پیراگراف زندگی کے متعلق میں مولانا کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہرحال زندگی کی ناگواریوں میں مذہب کی تسکین صرف ایک سلبی تسکین ہی نہیں ہوتی. یہ مولانا یہاں بتا رہے ہیں کہ مذہب کا زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. بہرحال زندگی کی ناگواریوں میں مذہب کی تسکین صرف ایک سلبی تسکین ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایجابی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اعمال کے اخلاقی اقدار کا یقین دلاتا ہے، اور یہی یقین ہے جس کی روشنی کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی. وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ زندگی ایک فریضہ ہے. بہت قابل غور جملہ ہے عزیزان من. وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ زندگی ایک فریضہ ہے جسے انجام دینا چاہیے، ایک بوجھ ہے جسے اٹھانا چاہیے. یعنی زندگی کو ایک فرض سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں انہیں مسکرا کے نبھانا چاہیے. مولانا آگے بڑھتے ہیں. بہت کچھ لکھا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار آپ کے ساتھ اس کو لے کے چلوں، لیکن وقت کی قلت سامنے آ جاتی ہے. آ جائے ایسے جینے سے اپنا تو جی پتنگ، آ جائے ایسے جینے سے اپنا تو جی بتنگ، آخر جیے گا کب تلک اے خضر مر کہیں. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. دامن اس کا تو بھلا دور ہے دست جنوں، دامن اس کا تو بھلا دور ہے دست جنوں، کیوں ہے بیکار گریباں تو میرا دور نہیں. کیسی خوبصورت گفتگو ہے جو مولانا کرتے چلے جاتے ہیں. کیسے خوبصورت جملے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور پھر غور کا ایک قدم اور آگے بڑھائیے تو خود ہماری زندگی کی حقیقت بھی حرکت و اضطراب کے ایک تسلسل کے سوا اور کیا ہے. جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی کو موت سے تعبیر کر سکتے ہیں. موت جب تک مضطرب ہے زندہ ہے،
آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ فارسی کے ایک شعر نے 2 مصروں کے اندر سارا فلسفہ حیات ختم کر دیا تھا۔ موجین کے آسودگی ما عدم ماست، مزندہ از لانیم کے رام ناگرین۔ بات آگے بڑھاتے ہیں عزیزان من۔ میں چاہتا ہوں کہ اس والی نشست میں مولانا کے نے کچھ اشعار جن کا انتخاب کر رکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ دل تو یہ کرتا ہے کہ میں کتاب لوں، اس کو پڑھتا جاؤں، آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں اور آپ اس سے محظوظ ہوتے چلے جائیں۔ میں نے ایک اور 2 پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہ کہیں پر جاڑے میں، سردیوں میں آم کا تذکرہ نکلا ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے مولانا کیا خوبصورتی سے ہمیں زندگی کا فلسفہ بھی سکھا رہے ہیں۔ غور فرمائیے کیا عمدہ مثال دی ہے۔ آپ نے اکثر بے فصل کے میوے کھائے ہوں گے، مثلاً جاڑوں میں آم، چونکہ بے فصل کی چیز ہوتی ہے، نایاب اور تحفہ سمجھی جاتی ہے، لوگ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدتے ہیں اور دوستوں کو بطور تحفہ کے بھیجتے ہیں، لیکن جو علت اس کی تحفگی اور گرانی کی ہوئی وہی بے لذتی کی بھی ہوگی۔ کھائیے تو مزہ نہیں ملتا، اور مزہ ملے کیسے ملے؟ جو موسم ابھی نہیں آیا اس کا یہ میوہ نا وقت پیدا ہو گیا، یہ زمین کی غلط اندیشی تھی کہ وقت کی پابندی بھول گئی، اور اس غلط اندیشی کی پاداش ضروری ہے کہ میوے کے حصے میں آئے۔ تاہم چونکہ چیز کامیاب ہوتی ہے اس لیے بے مزہ ہونے پر بھی بے قدر نہیں ہو جاتی۔ کھانے والوں کو مزہ نہیں ملتا، پھر بھی زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدیں گے اور کہیں گے یہ جن سے نایاب جتنی بھی گراں ہو ارزاں ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور آخر میں اس معاملے میں مولانا نے بہت خوبصورت پیراگراف میں کچھ فکرے لکھے ہیں۔ بازار میں ہمیشہ وہی جنس، معاشیات کے طالب علم اس سے بہت سیکھ سکتے ہیں، بازار میں ہمیشہ وہی جنس رکھی جاتی ہے جس کی مانگ ہوتی ہے، اور چونکہ مانگ ہوتی ہے اس لیے ہر ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور ہر آنکھ اسے قبول کرتی ہے۔ مگر میرا معاملہ اس سے بالکل الٹا رہا، جس جنس کی بھی عام مانگ ہوئی میری دکان میں جگہ نہ پا سکی۔ یہ لوگ زمانے کے روز بازار میں ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے جن کا رواج عام ہو۔ میں نے ہمیشہ ایسی جنس ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کی جس کا کہیں رواج نہ ہو۔ اوروں کے لیے پسند و انتخاب کی جو علت ہوئی وہی میرے لیے ترک و آراز کی علت بن گئی۔ انہوں نے دکانوں میں ایسا سامان سجایا جس کے لیے سب کے ہاتھ بڑھیں، میں نے کوئی چیز ایسی رکھی ہی نہیں جس کے لیے سب کے ہاتھ بڑھ سکیں۔ کماش دست زدے شہر و دہے زمن مطلب، متائے من ہما دریائی ست یا کافی۔ لوگ بازار میں دکان لگاتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگاتے ہیں جہاں خریداروں کی بھیڑ لگتی ہو۔ میں نے جس دن اپنی دکان لگائی تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگائی جہاں کم سے کم گاہکوں کا گزر ہو سکے۔ در کوئے شکستہ دلی می خرند بس، بازار خود فروشی ازاں سوئے دیگر است۔ عزیزان من، ایسی ہی خوبصورت تراکیب، ایسی ہی خوبصورت اشعار کے ساتھ یہ مولانا کی جو کتاب ہے وہ بھری بھری پڑی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ بندہ ناچیز اس کو 5 مرتبہ پڑھ چکا ہے اور ابھی بھی دل میں یہ خواہش لیے ہوئے ہے کہ بار بار اس کو پڑھتا چلا جاؤں۔ حیات جو سرگزشت اپنی، کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ چلے ایک اور اشعار اور پھر اس نشست کو ہم اختتام کریں گے۔ اگلی جو عزیزان من نشست ہوگی اس میں بندہ نچیز آپ کے لیے مولانا کی اس کتاب کے مضامین پہ گفتگو لائے گا۔ تو اس شعر پہ اس گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے اس نشست میں۔ شکستہ و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ عزیزان من، ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ خدا حافظ۔